يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کشتی کے معزز بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے. اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو لا محال ہے، اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اس نے قرآن کی زبانی اعلان فرمایا کہ تم میرے احسانات میں، میرے فضل و کرم میں، میرے نعمتوں میں اتنے گرے ہوئے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو کر بھی نہیں سکتے. شمار کرنا تو دور کی بات ہے، تم شمار کرنے کا خیال بھی اگر ذہن میں لاؤ تو کر نہیں سکتے. علم اللہ کی ایک صفت ہے کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے نالائق لوگوں کو اور لاؤبالی لوگوں کو، ناخواندہ اور ناقدر لوگوں کو علم عطا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور یوں کہا کہ میرے خلیفہ ہے یہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اپنا خلیفہ کردانہ زمین پر چلنے والے 5 فٹ کے انسان کو، جس کی ہائٹ 5 فٹ یا 5 فٹ سے زیادہ، اگر بہت ممکن ہو کسی کی 6 فٹ ہو، اور وجود کو ایسا کہ اگر پھونک مارتے تو زمین پر گر جائے. اس کے ہاتھوں میں جان نہیں، پیروں میں طاقت نہیں، سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں، صرف اپنے فضل سے یوں فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن اپنا خلیفہ گردان دیا. وہ خلیفہ کس بنیاد پر بنایا کہ ہم نے اسے علم عطا فرمایا. اگر علم اس کے پاس حاصل ہے تو خلیفہ ہے، اور ہمارے حقوق کی ادائیگی میں، ہمارا حق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں یہ ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے کہ اس کو بجا لائے. تو بڑا کمال کا درجہ حاصل ہوتا ہے انسان کو علم کے بعد میں.
صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے. صرف علم ہے، عمل ہے، عارف نہیں ہے تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. عارف بھی ہے، عاشق نہیں ہے تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. انسان کو کوشش کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل ہو، اور عمل کے ساتھ خانقاہوں کا رخ کر کے معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے، اور پھر وہ معرفت اس مقام تک پہنچے کہ عشق میں تبدیل ہو جائے. چنانچہ حضرت تھانوی نے غالباً رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ شیطان عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا کہ کوئی کونا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. وہ عابد بھی تھا اور وہ عارف بھی تھا. وہ پہچانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، کوئی مجال نہیں کہ اس کا ہمسر یا ہم جیسا یا ہم پلہ یا اس جیسے کہ اپنے آپ کو تصور نہیں کر لے. لیکن افسوس کہ وہ عاشق نہیں تھا، اور عاشقی میں انسان فنا ہو جاتا ہے. وہ عاشق نہیں تھا. تو علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم کون سا پودا ہے، کون سی یہ بلا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ علم ہم نے سنا ہے علم اللہ کی صفت ہے، علم یہ ہے، علم وہ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام استاد امام وکی سے پوچھا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، لیکن جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا. اسٹڈی کرتا ہوں تو ذہن میں بات میرے جمتی نہیں، رکتی نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں کہ سبق یاد ہو جائے، کوشش کرتا ہوں کہ حدیث یاد ہو جائے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ میں نکال لوں اور سمجھ جاؤں اور مقام اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پہنچ بھی نہیں پاتا. حالانکہ امام شافعی وہ امام ہے کہ جب وہ مدینے میں امام مالک کے پاس پہنچتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، شاعت میں بتاتا ہوں کہ تمام جو اسٹوڈنٹس تھے، جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، جو علم حاصل کر رہے تھے، تمام کے پاس قلم اور دوات تھی. جو امام مالک جو کچھ کہتے تھے، جو پیغمبر کے فرامین بیان کرتے تھے، پیغمبر کی احادیث کا جو وہ ذکر کرتے تھے، اور وہ جس موقع پر جو حدیث پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی تھی، سنائی تھی، یہ عمل کر کر دکھائی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کو وہ اپنے طالب علموں کے سامنے ذکر کرتے فرماتے. تو طالب علموں سے روشنائی کے ذریعے سے تختی پر، کاغذ کے پتوں پر، ہڈیوں پر جو چیز اس وقت میسر تھی، مہیا تھی، آسانی سے مل سکتی تھی، اس پر وہ لکھ لیتے تھے. لیکن امام شافعی جب پہنچتے ہیں، امام مالک کی مجلس میں پہنچتے ہیں، امام مالک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں، ذانو تلمذ ہوتے کرتے ہیں، اور وہ شاگردیت اختیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، علم حاصل کر لے. اور پیغمبر کی جو احادیث ہیں، قرآن کا جو علم ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ فرمایا، ابو درداء اس کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو وہ چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس ہڈی نہیں ہے، ان کے پاس کاغذ نہیں ہے، ان کے پاس ورق نہیں ہے، ان کے پاس پتہ نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بیٹھ گئے استاد کی مجلس میں آ کر علم حاصل کرنا ہے. استاد نے حدیث بیان کی، من سلک طریقا، فور ایگزامپل، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، لما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کوئی حدیث بیان کی، غالباً اس مجلس میں 50 روایت آپ نے بیان کی. آپ کے پاس کاغذ نہیں، اس کا بدل ہاتھ تھا. آپ کے پاس پین نہیں، اس کے بدل یہ تھی. تو امام مالک حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ پر اپنی انگلی کو یوں پھیرتے چلے جاتے ہیں. دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ لکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہو؟ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ مسجد میں، قبرستان میں، تو بولے نا کیا معلوم ہو؟ لکھ رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں. لیکن استاد تو استاد ہوتا ہے مجلس کے خاتمے پر اور ٹھانک لیا کچھ گڑبڑ ہے، بولا ادھر نہیں معلوم ہوتے جی یہ تم نے لکھا ہے دکھاؤ. لکھا تھا کچھ لکھا تھا کیا؟
کچھ لکھا ہی نہیں تھا. تم نے مذاق کیا ہے حدیث سے, تم نے توہین کی ہے فرمان نبوت سے, تم نے مجلس کے آداب کا آداب کی لحاظ نہیں رکھا. کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے استاد جی جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے یہاں لکھا ہے, دل پہ لکھا ہے, ذہن پہ لکھا ہے. اچھا تو ذرا سنا دو تصویر. مؤرخ لکھتا ہے, کتابوں میں وضاحت ملتی ہے, جتنی احادیث اس مجلس میں سنی تھی ساری احادیث برجستہ اسی مجلس میں امام شافعی نے بیان فرمائی. کتنی ساری بیان فرمائی. اتنے بڑا ذہین و فطین آدمی جب کتاب کی اسٹڈی کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, تو کتاب کو یوں کھولتا ہے تو اس ورق پر, اس پیج پر کپڑا رکھ دیتا ہے, رومال رکھ دیتا ہے, پھر اس کو پڑھتا ہے. پھر جب اس کا مطالعہ پڑھ لیتے تو اس کو یوں ڈھانپ دیتے ہیں, پھر اس پیج کو پڑھتے ہیں. حضرت آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں پڑھنا تو یہ چاہتا ہوں ترتیب کے اعتبار سے نظر ادھر نہ پڑ جائے, اور نظر ادھر پڑ گئی تو یہ پہلے یاد ہو جائے گا, یہ رہ جائے گا, ترتیب الٹ جائے گی. کتنا ذہین آدمی ہوگا وہ. میں اپنی زبان میں کہوں کہ ڈرام لے کے بیٹھے ہوئے تھے ذہانت کا, ہے نا, بالکل سمندر. وہ اپنے استاد سے کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. استاد جی یاد کرنا چاہتا ہوں, یاد ہوتا ہی نہیں ہے, یاد نہیں ہوتا ہے. خود ذہانت کا اتنا بڑا بادشاہ, ذہانت اور فطانت کا اتنا بڑا بادشاہ, اور اتنا ذہین کہ جسے دیکھے یاد ہو جائے, جسے پڑھے یاد ہو جائے, حافظ کر لے, وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا استاد نے فاوصانی الی ترک المعاصی, شافی گناہ کرنا چھوڑ دے. گناہ کرنا چھوڑ دوں؟ میں تو مسئلہ لے کے آیا تھا کہ سر میں درد ہے, آپ کو دوائی دینی تھی مجھے کم و فلام, آپ نے کہا روٹی کھانا چھوڑ دے. مثال کے طور پر میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہوتا, آپ کو کوئی وظیفہ بتا دینا تھا, کسی معجون کا نام بتا دینا تھا, کسی جڑی بوٹیوں کا ذکر کر دینا تھا, کوئی خاص وظیفہ پھر تو مجھے بتا دیتے, میں نماز کے بعد اس ورد کو کر لیتا, اس جڑی بوٹی کا استعمال کر لیتا, کچھ تو بتا دیتے. آپ نے فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی, آپ گناہ کرنا چھوڑ دے. میں نے کہا استاد جی میرے یاد کرنے سے گناہ کے کیا تعلق ہے؟ میرے یاد کرنے سے گناہ کے کیا تعلق ہے؟ میری کتاب سے گناہ کے کیا تعلق ہے؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَٰهِ نُورٌ مِنْ إِلَٰهِ, کہ علم اللہ کا نور ہے, اور نور گنہگار کے دل میں حاصل نہیں ہوتا, آ ہی نہیں سکتا. نور گنہگار کے دل میں نہیں آ سکتا. علم اللہ کا نور ہے, اس کی صفت ہے, اور جب وہ صفت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ کہلانے کا مستحق ہے کہ وہ وارث ہیں, پھر وہ کہلانے کا مستحق ہے کہ وہ خلیفہ ہیں, پھر وہ کہلانے کا مستحق ہے وہ کہ پیغمبر کا سچا اور سچا امتی ہے. علم کے بغیر جاہل نہیں انسان, کچھ بھی نہیں ہے. قل هل تستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, بتاؤ مجھے, آپ شہر کے لوگ ہیں, آپ دلی والے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ ایک آدمی ہے جسے اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں, ایک آدمی ہے جو نابینا ہے, اس کی او بھائی نماز نہ پڑھے, او بھائی صاحب بیٹھ جاؤ, میں نہیں پڑھوں گا, بیٹھ جاؤ. ایک آدمی ہے جسے اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتا ہے, وہ منگل بازار میں جب نبی مسجد میں آنا چاہتا ہے, بتاؤ کس طرح آئے گا, کتنی مشقت کے ساتھ آئے گا, اسے پتہ نہیں منگل بازار بڑا ہوا ہے, وہ ہر ایک کے لگے گا, گرے گا, اٹھے گا, گرے گا, پھر اٹھے گا. راستے میں اگر کڑھا آ جائے تو کیا ہوگا؟ گرے گا, چوٹ لگے گی, زخمی حال, گرتا اٹھتا, پڑتا گرتا پڑتا, مسجد تک پہنچے گا. کتنی مشقت کا سامنا اسے کرنے پڑا, کیوں؟ اللہ نے اسے آنکھیں نہیں دی تھی. بس اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھیے, اللہ نے جسے آنکھیں دی ہے وہ آسانی سے آ جائے گا, نہیں آ جائے گا؟ ہے بھائی, وہ تو بہت آسانی سے مسجد میں آ جائے گا, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسجد میں آنے کے لیے.
علم اللہ کا نور ہے، وہ آنکھیں ہیں. اللہ نے جسے علم عطا کر دیا، اللہ نے جسے قرآن کا علم عطا کر دیا، احادیث کا علم عطا کر دیا، اسے دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، اسے دین کا علم حاصل ہو گیا، اسے قرآن کی معلومات حاصل ہو گئی. اسے مدرسے میں رہ کر گھسائی اپنی کرائی، ایک پتھر کی تحویل بدلی، جب اس پر گھسائی ہوئی مجائی ہوئی پھر وہ انسان بنا، اور انسان بننے کے بعد پھر وہ راستے کو طے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جنت میں لے گئے. کب ہوگا؟ جب علم حاصل ہوگا. اور علم حاصل کرنا ہمارے پاس ڈرام ہے. ہماری عمر نکل گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے، دانت ہمارے کمزور پڑ گئے، پیٹوں میں ہمارے پیٹوں میں آنت کمزور پڑ گئی، ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ سب بہانے ہیں. علم حاصل کرنے کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا. ہر زمانے میں، ہر عمر میں علم حاصل کیا جاتا ہے. شیخ سعدی نے 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، 40 سال تک پڑھتے چلے گئے. 40 سال پڑھا، 40 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا، پھر ایک زمانے تک پڑھایا، 30-40 سال پڑھایا، اور علم 40 سال کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا. اور پھر اس مقام پہ پہنچے کہ پیغمبر علیہ السلام کے روزے پر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے کہیں پیغمبر کمال ہے آپ کے اخلاق کا. بلغ العلا بکمالہ، آپ کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق تو قرآن معلوم ہوتے. بار بار یہ پڑھ دے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پیغمبر نے فرمایا سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر 40 سال کے بعد علم حاصل کرنے والا شعر کہتا ہے اور ختم سونا محمد مدینے میں رہ کے کرتا ہے، تو پھر میرا آپ کا یہ بہانہ کہ ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ سب ڈرانے ہیں. ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مدرسے میں علم حاصل جا کر نہیں کر سکتے، آپ تبلیغ میں جا کر علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ منتقل حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، آپ فضائل اعمال کو پڑھ سکتے ہیں. آپ ٹھہرے نواب لوگ، آپ ٹھہرے بزنس مین لوگ، یہاں مسجد میں تفسیروں ہونے دو، آپ کو نہیں پڑھنا، آپ مصروف آدمی. ارے تفسیر تو بعد میں صاحب، آپ کو تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. تفسیر تو بعد کی بات ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. آپ کو مسجد کا خیال تک نہیں ہے کہ مسجد میں نمازی ہو، نماز ہے نہیں ہے. آپ کہاں تفسیر سنیں گے؟ آپ کو تو پیسے چاہیے نا، آپ تو پیسے لا رہی ہے. کلا لجبدن فی الحطمہ، تم جس پیسے کو الذی جمع مالا وعددا، تم جس پیسے کو گن گن کر رکھتے ہو کہ وہ آگے وقت میں کام آئے گا، یاد رکھنا وہ تمہیں دے کر ڈوب جائے. حطمہ میں تمہیں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، جو اللہ کی طرف سے دائرہ ہوئی آگ. آپ تو ٹھہرے ایجوکیٹڈ. اور پھر مولوی صاحب بچہ نافرمانی کر رہا ہے، کوئی تعویذ دے دو، وہ کہنے نہیں مانتا. تم نے کبھی زندگی میں اللہ کا کہا مانا؟ تم نے کبھی حجالت سن کر کبھی خیال آیا کہ کامیابی تو یہاں ہے، چلو نماز کی چلتے ہیں، نماز کی طرف، نماز میں کامیابی ہے، اللہ کے گھر کی طرف آنے میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے. کبھی خیال تک نہیں گزرا، کبھی اپنے آقا کا کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے احساس تک نہیں گزرا. پھر یہ کہنا کہ اولاد کے لیے تعویذ دے دو، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو. سنو، وظیفہ تو وظیفہ، تعویذ تو تعویذ. اگر تم مولوی کو ولی کو گلے میں بھی لٹکا لو گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب تربیت اچھی نہیں ہوگی، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، آپ نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، آپ نے تجارت میں بزنس میں دھوکہ دھڑی نہیں چھوڑا، توڑنے میں کمی کو آپ نے نہیں چھوڑی، آپ نے نظروں کی حفاظت نہیں کی، آپ نے نماز کا تحفظ نہیں کیا، آپ نے مسجد کا بچاؤ نہیں کیا، آپ نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی، تہجد کی بات میں آپ فجر کی نماز میں نہیں آئے. میں پوچھوں آپ سے، آج رات میں کوئی بارش ہوئی تھی کیا؟ کوئی طوفان چلا تھا؟ بارش بھی نہیں ہوئی، طوفان بھی نہیں ہوا. اگر بارش آتی تو میں سمجھ سکتا تھا کہ مینڈک زمین سے نکل آ گئے، مسجد میں نمازی بھر گئے. اگر بارش بھی نہیں ہوئی ہے تو فجر میں نہیں، تو آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ تو ٹھہرے بڑے لوگ. اور پھر ڈرامہ پر ہمارے پر مشکل آتی ہے، حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے. اللہ کے بندے کیوں نہیں جائے گی؟ میری اولاد میری نافرمانی کرے، بات کرنا پسند نہیں کرتا. اپنے بیگم سے کہہ دو خبردار، اگر اس کو روٹی دے دی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا.
تیری نافرمانی کرنے پر تو نے بیوی کو وارننگ دے دی خبردار اسے کھانا نہیں دینا میرے تم نے اللہ کی کتنے نافرمانی کی اس نے کبھی کھانا نہیں ہوگا پھر بھی خیال نہیں ہے اس نے کبھی سورج ہوئے گا آج گوگل کوئی میں سورج نہیں نکلے گا اس نے تو کبھی نہیں کہا سورج سے اس نے کبھی نہیں کہا کہ آج ہوا سے گوگل پوری نہیں جائے گی سارے دم گھٹ کر مر جائے گی اس کا فضل اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کے بعد بھی ہم کتنے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم کیا انداز ہے قرآن کا کیا پیار ہے بتلاؤ ایک ملازم ایک غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے اسے پیار میں بلائے گا گالی دے گا 5 سال اللہ کیا فرما رہے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکاوے میں ڈال دیا کتنے پیار سے آواز دے رہا تیرا رب کریم بڑا پیارا ہے تو کیوں بھاگ چلا ہے تیرا رب تیری انتظار میں ہے اور ایسے انتظار میں ہے کہ 20 سال گزر گئے لاؤبالی میں اور شروع میں لاؤبالی میں لاعلم میں گزر گئے پھر کچھ سمجھ آئی کچھ سوجھ آئی کچھ عقل آئی کچھ تمیز آئی کچھ طریقہ آیا اور کچھ علم حاصل ہوا سننے سے سمجھنے سے سیکھنے سے پڑھنے سے حاصل ہوا پھر وہ اسے خیال آیا کہ میں تو اس لیے بنا تھا کہ اللہ کی عبادت کروں لوگوں میں دین کی دعوت دوں تبلیغ کروں پھر اسے خیال آیا میں کس راہ پر پڑ گیا ہوں وہ لوٹ آیا اور پھر وہ عبادت میں لگ گیا 5 وقت نماز کا اس نے اہتمام کیا تہجد کا اس نے اہتمام کیا پڑوسی کا اس نے اہتمام پڑوسی کا اس نے خیال کیا اس نے اللہ کی مخلوقات کا خیال کیا اس نے نماز کا خیال کیا اس نے زنا نہیں کیا چوری نہیں کی بدنظری نہیں کی فحاشی نہیں کی عیاشی اس نے نہیں کی اس نے ہر گناہ ہر ممکن جو کر سکتا تھا چھوڑ دیا 20 سال اس حال میں گزر گئے 20 اور 20 60 20 اور 20 60 40 سال ہو گئے 20 لاؤبالی میں 20 اللہ کی عبادت میں اور پھر یوں ہوا کہ شیطان نے اسے بہکا دیا شیطان نے اسے بہکا دیا پھر وہ ایسا بہکا کہ بہکتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دباتا ایسا بہکا کہ ایسا بھٹکا کہ بھٹکتا چلا گیا بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے واپسی کی کوئی راہ کوئی سبیل نہیں تھی ہر گناہ ہو کر بیٹھا شراب کباب دن کے گناہ رات کے گناہ نافرمانی والدین پڑھو وہ ہر گناہ جیسے کا تصور نہیں گزرا وہ ہر گناہ کر بیٹھا حتی المحمود ہر ممکن جہاں تک وہ کر سکتا تھا پھر ایک دن کی بات ہے صبح سو کر اٹھا تو فریش ہوا فریش ہو کر سامنے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا شیشہ دیوار پر تھا کھڑا ہو گیا دیوار پہ اپنے شیشے کو میں اپنا عکس دیکھا شیشہ جھوٹ نہیں بولتا وہ بے عیب کو بے عیب دکھاتا ہے باعیب کو باعیب دکھاتا ہے شیشے نے کھڑے ہو گیا شیشہ سامنے تھا تو اس کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی چاندی اس کے بالوں میں چمک گئی تھی اپنے داڑھی پکڑ کر اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کر کے یوں کہنے لگا اللہ 20 سال تیری عبادت میں گزارے 20 سال تک تیری نافرمانی سے ہر ممکن بچتا رہا اور کرتا رہا مجھے نہیں پتا کہ تیرے ہاں وہ قبول تھے یا نہیں تھے میں لگا رہا میں نماز بھی پڑھی سنت بھی پڑھی نوافل بھی پڑھی میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اللہ پھر ایک دن شیطان مجھ پر غالب ہوا مجھ پر حاوی ہو گیا اور مجھے پتہ نہ چلا اور میں پھر تیری راہ سے بھٹک گیا اور میں تیری راہ سے ایسا بھٹکا کہ بھٹکتا چلا گیا اللہ آج پھر نافرمانی میں 20 سال گزر گئے اللہ دل ٹوٹ چکا ہے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے بدن کے اعضاء نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور سر میں سفیدی آ چکی ہے اگر لوٹ آؤں اللہ میں آپ مجھے قبول فرما دیں اگر لوٹ آؤں تو آپ مجھے قبول فرما دیں گے اللہ جی چاہتا ہے لوٹ کے آنا بھٹک گیا تھا تیری راہ سے اللہ اگر لوٹ کے آؤں تو آپ مجھے قبول فرما لیں گے بس یوں کہا ابھی ہونٹوں کی حرکت بھی ختم نہ ہوئی ابھی زبان بھی ساکت نہ ہوئی تھی ابھی ذہن سے خیال اور دماغ سے تصور بھی نہ گیا تھا آواز آئی میرے بندے تو نے 20 سال ہماری عبادت کی ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا اور پھر تو 20
سال ہماری راہ سے ہٹ گیا, 20 سال تو نافرمانی میں گزرتا چلا گیا اور تو نافرمانی میں پڑھتا چلا گیا. ہم ان 20 سالوں میں تیرا انتظار کرتے رہے, ہم نے کبھی تجھ پر امتحان نہیں ڈالے, ہم نے کبھی تجھے پریشان نہیں کیا. 20 سال سے تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. آج جب تو لوٹ کے آنا چاہتا ہے, تیرا رب تیرا استقبال کرتا ہے. آ لوٹ کے آ جا. پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. آپ کو تو بس صبح اٹھے, شام میں سوئے 11 بجے, فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ, ٹویٹر, میسج کریں اور صبح اٹھتے ہی پہلے میسج دیکھا. نماز کا چہرہ نہیں گزرا. فجر میں کہاں رہتے ہو بھائی؟ اجی وہ آنکھ نہیں کھلتی. عشاء میں کہاں رہتے ہو بھائی؟ اجی وہ کام سے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے. عصر ظہر مغرب میں کہاں رہتے ہو؟ جی وہ مارکیٹ میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ کام اچھا ہے. اجی وہ بس کام تو ایسا ہی ہے. کام تو وہ حضرت بس کام نہیں ہے. اچھا کام میں نماز کی فرصت نہیں ملتی, پھر کام تو اچھا ہو نہیں, کام بھی ایسا ہی ہے. بس کام بھی ایسا. اس سے پہلے کہ میری آپ کی نماز پڑھی جائے, ہمیں نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں, کبھی اپنے ضمیر سے بھی پوچھ لیا کرو کہ جمعہ پڑھنے آئے ہو, اثر پڑھنے کی ذمہ داری رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو. کبھی اپنی ضمیر سے بھی پوچھ لیا کرو. کچھ کرنے سے پہلے بھی سوچ لیا کرو کہ جب قیامت کے دن بیوی بھی ہوگی, ماں بھی ہوگی, بہن بھی ہوگی, بھائی بھی ہوگا, والدہ بھی ہوگی, والد بھی ہوگا, اور سب سے بڑھ کر سونا محمد بھی وہاں ہوگا. اگر اس نے گردان پکڑ لیا, ایوب نام ایوب رکھا, کام کیسے کیے؟ ابو ذر نام ابو ذر کا کام کیسے کیے؟ عبداللہ نام میرے صحابی کا کام کیسے کیے؟ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے. جس نماز سے منہ چڑائے پھرتے ہو, جس نماز کے وقت پہ آ کر بزی ہو جاتے ہو نا, اور بہانے بھرتے ہو بزنس کا, اور بہانے بھرتے ہو علم کا, کبھی سوچو, بس کبھی سوچو, کبھی خیال بنایا کرو کتنے لوگ ایسے تھے جو نماز کا وقت انہیں ملا اور پھر انہوں نے نماز نہیں پڑھی, پھر اللہ ان کو اس پوزیشن پہ لے آیا وہ چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. خیال سوچا کرو اس بات کا. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. آج ہم جتنی لاپرواہی کر رہے ہیں, آج ہم جتنی ناقدری کر رہے ہیں نا, جب کسی چیز کی ناقدری کی جاتی ہے, پھر اللہ اس چیز کو چھین لیتا ہے. اس لیے آپ سے بڑی ادب کے ساتھ میں, بڑے احترام اور محبت کے ساتھ میں بار بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میں بالکل سنت چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا, نفل چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا. ہاں میں آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں, اللہ کے بندو اگر تم اتنے بزی ہو, لائف تمہاری اتنی مصروف ہے, تو جہاں ہو, جس حال میں ہو, کم از کم 4 فرض ہی پڑھ لیا کرو یار. فرض کی پابندی انشاءاللہ ایک دن تمہیں واجبات اور سنت پہ لے جا جائے. ہمیں تو نہیں پڑھنی. بہرحال اللہ کریم ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے علم ہے, آپ کو علم سیکھنا ہے. بوڑھے ہو, جوان ہو, بچوں کیسے سیکھنا ہے, یہ آپ کے علم ہے. فجر میں تفسیر ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو سیکھنا ہے. اور اگر آپ بچ رہے ہیں تو کم از کم اپنی نسلوں کو تو قرآن کی تعلیم دے دیجئے, انہیں تو دین سکھا دیجئے. نہیں تو پھر بھائی صاحب جنازہ آپ کا پڑا ہوا ہے اور بیٹا یہ کہہ کر باہر کھڑا ہوا ہے, کپڑے اچھے نہیں امام صاحب, کپڑے اچھے. امام صاحب کے لیے ولی کون ہے؟ وہ صاحبزادے کہاں ہیں؟ وہ باہر کھڑے. کیوں بھائی؟ ان کے کپڑے خراب ہیں. اور اگر وہ جنازے میں بھی ہے تو اسے نہیں پتا کون سی دعا پڑھی جائے گی. یار آج آپ ماں کے جب انتقال ہوتا ہے, باپ کا جب انتقال ہوتا ہے, جو تکلیف بیٹے کو پہنچتی ہے وہ کسی کو نہیں پہنچتی. امام صاحب کو کیوں پہنچتی ہے؟ بیٹا اگر آج دل سے کہہ دیتا نا اللہم اغفر لحینا ولمیتنا ولشاہدنا ولغائبنا, اگر آج وہ دل ٹوٹے دل سے کہہ دیتا, اگر وہ آج کہتا اللہ ایک زمین پر سہارا میرا باپ تھا, اللہ اس نے مجھے پروان چڑھایا تھا, اللہ اس یتیم اور مجبور اولاد بچے کی دعا سن لیجیے, میرے باپ کی مغفرت فرما دیجیے, انشاءاللہ مغفرت. لیکن بھائی صاحب کو جنازے کی نماز جنازے یاد نہیں ہے. اس لیے علم سیکھیے, اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیجیے, اور 5 وقت نماز پڑھیے. آپ نماز پڑھیں گے, آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے وہ نماز پڑھیں گے, آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.